حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يقضيه الإعطاء والجود إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه وهو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد سيما الإمام المنتظر الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين درود پڑھتے محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه پروردگار متعال کا لاکھوں احسان کہ اس نے ایک موقع دیا اور ایک خاص موقع آپ احالیان قرآن حافظان قرآن اور حاملان قرآن کے درمیان گفتگو کرنے کا اور میرے لیے خاص کر یہ انتہائی اہمیت کی بات ہے کیونکہ میرا خود بھی حوزہ علمیہ میں جو زیادہ تر مصروفیت اور زیادہ تر رجحان وہ قرآن اور تفسیر قرآن سے ہے اس لیے مجھے دو چنداں خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کے اس پرنور محفل میں آپ لوگوں کے سامنے موضوع سخن بھی قرآن اور قرآن کی اہمیت اور حاملان قرآن ہماری روایات میں ایک چیپٹر ہے حاملین قرآن اہل قرآن حافظ قرآن یہ لفظ تقریباً ایک دوسرے کے قریب قریب اصول کافی کا ایک باب ہے باب حملۃ القرآن یعنی قرآن کو اپنے سینے پر سجا کر رکھنے والے لوگوں کا چیپٹر حاملین قرآن یعنی قرآن کا سنگین وزن اٹھا کر اپنے کاندھوں پہ رکھنے والے سبحان اللہ حافظین قرآن قرآن کی امانت کو محفوظ کر کے معاشرے کو مستفید کرنے والے لوگوں کا چیپٹر سبحان اللہ اہل القرآن یعنی جن کا سروکار اور جن کے دل پیوستہ ہیں قرآن سے گویا آپ جیسی ہستیوں کے لیے پورے ائمہ معصومین نے پورا ایک باب ایک چیپٹر حدیث کا پورا کھولا ہے جس میں کئی احادیث ہیں موضوع سخن جس آیت کو پہلے بنایا ہے پہلے 1-2 منٹ اس کے بارے میں گفتگو کروں گا اور اس کے بعد قرآن کے متعلق چند چیزیں اور قرآن کو ترویج دینے کے حوالے سے 1-2 نکات پیش کروں گا ایک مرتبہ درود پڑھتے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد یا ایھا الناس سورہ یونس کی یہ 57ویں آیت ہے اب ماشاءاللہ یہاں پر ہمیں کسی قسم کا کوئی کسی مشکل کا سامنا نہیں ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں فلاں سورے کی فلاں آیت ہے تو وہ سب آپ کو معلوم ہوتا ہے مجمع میں بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے عام مجمع میں جب بولا جاتا ہے تو چند ہی آیات ہوتی ہیں خوش نصیب جو سبھی کو معلوم ہوتی ہیں باقی
تو بتانا پڑتا ہے، شمارہ بتانا پڑتا ہے، آیت بتانی پڑتی ہے. اور ہم خود میرا ذاتی طور پہ یہ مسئلہ ہے کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ آیت ہے قرآن میں، لیکن اس کا شمارہ اور سورہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے اکثر کا، لیکن آیت پتہ ہے. تو سورہ یونس کی یہ آیت ہے جس میں قرآن کی 4 خصوصیات بیان کی گئی. توجہ کیجیے گا، بس مختصر سا آپ کا وقت لوں گا، میں سماعتوں کو زحمت دوں گا. یا ایہا الناس، یہ شروع آیت ہو رہی ہے عوام الناس سے، لیکن اس کا اختتام ہے ایمان پر. توجہ ہے نا، شروع ہو رہی ہے یا ایہا الناس پہ، لیکن آخر ہے اس کا ہدی و رحمت للمؤمنین. اے لوگوں، ایک ایسی کتاب تم تک آن پہنچی ہے، قد جاءتکم، کہ جس میں 4 خاصیتیں ہیں. موعظۃ من ربکم، ایک تو یہ موعظہ ہے، نصیحت ہے، پند ہے، تذکر ہے، یاد دہانی ہے. وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں کی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کے لیے یہ شفا والی کتاب ہے جو تم تک نازل ہے. سبحان اللہ. اب خود قرآن سے ہی آپ جا کر پوچھ لیں کہ دلوں کی بیماریاں ہیں کیا، تو ہم ماشاءاللہ حافظان قرآن موجود ہیں. 3 طرح کے کم سے کم دلوں کو پیش کیا گیا ہے، ویسے تو بہت سارے ہیں. ایک دل وہ ہوتا ہے جو قلب سلیم کہلاتا ہے. سلیم یعنی جس طرح سے خدا نے انسان کو، بشر کو جتنا پاک اور صاف دل دے کے بھیجا تھا، جب یہ اس کی بارگاہ میں واپس جا رہا ہے تو اسی سلامتی قلب کے ساتھ واپس جا رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں قلب سلیم، سالم دل. شرک اور شک سے جب میرے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ اللہم صل علی محمد وآل محمد. مولا قلب سلیم کس قلب کو کہا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا القلب الذی لیس فیہ شک ولا شرک، وہ دل کہ جس میں آج سے لے کے آخری حیات کے دن تک نہ کوئی شک گزرا ہو، نہ کوئی شرک کا شائبہ ہوا ہو. توحید لے کر آیا تھا اور توحید لے کر واپس جا رہا ہے. یعنی پوری عمر جس نے گناہ نہ کیا ہو، نہیں بلکہ گناہ کا سوچا بھی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں قلب سلیم. اور یہ قلب ظاہر سی بات ہے کہ صرف اہل عصمت والوں کے لیے، یہ ہم اور آپ کے لیے بہت ہی مشکل. یہ سلمان و منا اہل البیت والوں کے لیے بہت زیادہ اگر مل گیا تو مل گیا. اس کے علاوہ جتنے بھی قلب ہیں وہ اس سے. تو یہ تو ہو گئی قلب سلیم، سب سے سر فہرست، سب سے اچھا قلب. ایک قلب ہوتا ہے قلب مریض. مریض معلوم ہے، مریض یعنی بیمار. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض. ایک قلب مریض ہوتا ہے. قلب مریض کسے کہا جاتا ہے؟ جس دل میں بھی گناہ، شرک، غیر خدا کا تصور آ جائے، اس قلب کو مریض قلب کہا جاتا ہے، بیمار قلب کہا جاتا ہے. جس میں توحید کے بارے میں شک آ جائے، توحید نے جس کو معین اپنا نمائندہ بنایا ہے اس کے بارے میں شک آ جائے، توحید نے جس کو ولی بنایا ہے اس کے بارے میں شک آ جائے. گناہ کرنے والا، عام اصطلاح میں اگر ہم واضح اور آسان الفاظ میں کہیں تو وہ قلب کہ جو گناہ کرتا ہے. اب پھر اس کی کیٹیگریز ہیں. دیکھیے، جب انسان بیمار ہوتا ہے، اگر انسان اپنی بیماری کا بر وقت علاج نہ کرے تو اس کا جو مرض ہے، اس کا جو درد ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، اس کے انفیکشن میں اور اضافہ ہوتا جاتا ہے نا ایسا؟ دل کی بیماری کی بھی یہی کیفیت ہے.
اگر دل بیمار ہو گیا ہے، گناہ کیا ہے اس نے اور اسی وقت پشیمانی نہیں ہوئی یا بہت جلد اس کو پشیمانی نہیں ہوئی، تو یہ ایک زنگار کی صورت اس دل کو میل کچیل چڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ دل توبہ کی توفیق نہیں پاتا ہے۔ اور پھر تاریخ میں اس کی مثالیں ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر، آپ کو معلوم ہے کہ یہ شروع میں کس ہستی کو کہا جاتا تھا؟ عبداللہ ابن زبیر پیغمبر اکرم کا، مولا علی کا، جناب سیدہ کا کون ہے؟ یہ پھوپھیزاد بھائی ہے، صفیہ بنت عبد المطلب کی بیٹا ہے یہ عبداللہ ابن زبیر۔ صفیہ کون تھی؟ حضرت ابو طالب کی بہن، یہ پھوپھیزاد بھائی ہے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جب سقیفہ میں جا کر خلافت کو غصب کر لیا گیا اور مولا علی کے دروازے پہ زبردستی بیعت کے لیے آئے، تو وہ چند خوش نصیب افراد جو جناب سیدہ کے گھر میں مولا کا دفاع کرنے والے تھے، اس میں سے ایک زبیر تھا۔ زبیر بن عوام بیٹا بعد میں نوان ہوا تھا، جتنے عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر بعد میں ترتیب کر لی۔ زبیر بن عوام تھے، ان کی حضرت علی کا اشارہ بھی ہے کہ زبیر ہمارے ساتھ تھا، یہاں تک کہ اس کا بیٹا عبداللہ نے ادان ہوا۔ جی زبیر بن عوام، زبیر بن عوام، زبیر، میں عبداللہ ابن زبیر کہہ رہا ہوں۔ جی ہاں نہیں، یہ غلط فہمی ہوئی ہے، زبیر بن عوام صحیح ہے۔ ایک ان کے صحت و سلامتی کے لیے درود پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ زبیر بن عوام یہ ان افراد میں سے تھے کہ جناب سیدہ کی وصیت تھی کہ اے مولا اگر آپ میری وصیت پہ عمل نہ کر سکے تو زبیر، یہ وہ افراد تھے کہ جو ایمان کے اعلیٰ درجے پہ تھے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ہوا یہ کہ ہلکے ہلکے ان 25 سالوں میں جو خلافت کے 3 دور سیاہ دور آئے، اس میں جو تقسیم کار رہی، بہرحال اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں، جو خلفاء جس طرح سے مال کو تقسیم کرتے تھے، اس کی تقسیم کا حساب کتاب کچھ یوں تھا کہ گورے کو اتنا ملے گا، کالے کو اتنا ملے گا، عرب کو ملے گا، اصل ایرانیوں کو ملے گا ہی نہیں، احد والوں کو اتنا ملے گا، احد کے بعد والوں کو اتنا کم ملے گا، جنگ احد میں شرکت کرنے والوں کو، بدر میں شرکت کرنے والوں کو اور زیادہ ملے گا۔ تو زبیر ہر طرح سے اولا تھے، بھائی جنگ احد میں شرکت کی ہے، جنگ بدر میں شرکت کی ہے، عرب ہیں، تو سب یہ مال جمع ہوتا رہا، یہاں تک کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ مال اتنا ہو گیا تھا کہ جب زبیر کی میراث کو تقسیم کرنے کا معاملہ آیا تو اس سونے کو اس کلہاڑوں سے کاٹ کاٹ کے تقسیم کیا گیا ہے، وہ رسم اتنا مال جمع کر لیا۔ یہی زبیر جب جنگ جمل کا موقع آتا ہے، جب وہ موقع آتا ہے کہ مولا کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے بعد جب کوئی پوسٹ نہیں ملے، مد مقابل آ کے کھڑے ہو، یہ وہ دل ہیں کہ جو مریض تھے، پہلے بیمار ہوئے، بیمار ہونے کے بعد انہوں نے اپنا علاج نہیں کیا۔ اگر جلد از جلد اپنا علاج کر لیں تو یہ دل دوبارہ سے سالم قلب میں تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن اگر علاج نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ کہاں جا رہا ہے؟ اب تیسری قلب کی کیٹیگری آتی ہے۔ وہ کون سی کیٹیگری ہے؟ قلب میت، مردہ دل۔ مردہ دل، آپ قرآن میں بہت یہ لفظ پڑھتے ہوں گے، موتا، میت۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں کہا جاتا ہے جن کی سانسیں بند ہو گئی ہیں، بلکہ ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ جن کے دل اب نہ کچھ سنتے ہیں، نہ ان کے دل کے کان کچھ سنتے ہیں، نہ دل کی آنکھیں کچھ دیکھتی ہیں۔ بھائی قرآن کی آیت ہے کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔
جب سننے سمجھنے کی صلاحیت دل سے چھن جاتی ہے تو اس دل کو کہا جاتا ہے مردہ دل. جیسے بدن سے جب سننے سمجھنے کی دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، بدن سے سانس نکل جاتی ہے، بدن کا روح سے رابطہ جدا ہو جاتا ہے تو اس بدن کو مردہ کہا جاتا ہے. اسی طرح دل کے یہ سارے شعوری نظام جب مردہ ہو جاتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے مردہ. اسی لیے فرمایا کہ انکا لا تسمع الموتى، اے پیغمبر آپ مردوں کو اپنا کلام نہیں سنا سکتے. انکا لا تسمع من فی القبور، آپ ان لوگوں کو اپنی بات نہیں سمجھا سکتے جو قبروں میں ہیں. مجھے آپ بتائیے کہ یہ تو میں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ جو قبروں میں ہیں میں ان کو اپنی بات نہیں سمجھا سکتا ہوں. پھر یہ پیغمبر اکرم کو کن لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ انکا لا تسمع من فی القبور، تم اپنے پیغام کو قبر میں لیٹے ہوئے لوگوں کو نہیں سنا سکتے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو 2 قدموں پہ تو چل رہے ہیں لیکن مردہ ہیں. یہ وہ ہیں کہ جن میں فزیکلی لحاظ سے تو زندگی کی لہر دوڑ رہی ہے لیکن آسمانی لحاظ سے ان میں کوئی سانس نہیں پائی جا رہی. یہ ہے مردہ، موتا، میت. انکا لا تسمع الموتى انکا لا تسمع من فی القبور، یہ میت دل ہے. یہ 3 قسم کے قلب ہو گئے. اب قرآن کیا لے کے آیا ہے آپ کے لیے اور میرے لیے جو نسخہ، یا ایھا الناس، سرنامہ کلام جو آیت، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہاری طرف ایک موعظہ آیا ہے خدا کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں کی جملہ بیماریوں کا علاج لے کے قرآن کی شکل میں تمہارے پاس آ گیا ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت اور رحمت بن کر مومنوں کے لیے یہ قرآن ہے. دیکھیے اس مختصر سی آیت میں ایک پورا سمندر ہے ہدایت قرآنی کا. توجہ کیجئے، انسان کی 4 حالتیں ہیں یعنی بتدریج. وہ انسان کہ جو دل کی بیماری رکھتا ہے اور اسے اس دل کی بیمار اور اپنے بیمار ہونے کا پتہ بھی نہیں ہے، غفلت میں ہے. عام انسان اس وقت کیا ہے؟ غفلت میں. غفلت سے جگانا ہے پہلا کام، اس کو یہ کرنا ہے. اس کے ساتھ سب سے پہلے اس کو جو بیمار ہوتا ہے اس کو یہ احساس دلانا ہے کہ آپ بیمار ہیں. اگر اس کو یہ احساس ہی نہیں ہو تو وہ اپنے شفا کے لیے نہیں جائے گا. قرآن پہلا جو نسخہ لے کے آیا ہے اپنا، اس کی خاصیت کیا ہے؟ موعظۃ. یہ موعظہ ہے. موعظہ کیا کرتا ہے؟ موعظہ جگاتا ہے. موعظہ آپ کو بیدار کرتا ہے، آپ کو یہ بتلاتا ہے کہ ابھی ہم راستے پہ ہی نہیں ہیں، صراط مستقیم پہ ہی نہیں ہیں. جب یہ آدمی بیدار ہو جاتا ہے، مومن بیدار ہو جاتا ہے، انسان بیدار ہو جاتا ہے تو اس کے بعد شفا لے کر آتا ہے. جب شفا پا جاتا ہے اب دل میں ہدایت کے لینے کی صلاحیت آ جاتی ہے. بھائی جب مریض شفا پا جاتا ہے، اب اگر کوئی چیز وہ لیتا ہے، صحت کی لیتا ہے چیزیں، تو اس کے جسم میں لگتی ہیں. اگر گندی جگہ پر، گندگی کے ڈھیر میں اگر آپ ایک صاف اور پاک چیز بھی رکھ دیں گے تو وہ بھی تھوڑے دنوں میں گندی ہو جاتی ہے. لہذا ہدایت بعد از شفا پانے کے، شفا پا گیا اس کے بعد ہدایت. جب ہدایت کے اصول اپنا لیے، ہدایت کیا ہے؟ ہدایت صحیح عقائد، صحیح احکام اور صحیح اخلاق، یہ ہدایت. جب یہ آ جاتی ہے تو رحمت آتی ہے. اس آیت میں ان 4 مرحلوں کو بترتیب دیکھیں کیسے ذکر کیا ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، سب سے پہلے موعظہ آئے گا، تمہیں بیدار کرے گا. اس کے بعد
شفاء لما فی الصدور، تمہارے دلوں کی شفا ہے، وہدن، اس کے بعد ہدایت ہے، ورحمت للمؤمنین، اور مومنین کے لیے پھر یہ رحمت ہے۔ ایک درود پڑھ دیں، محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک نقطہ جو مجھے بیان کرنا ہے وہ یہ کہ ایک درد دل ہے، ہم اہل قرآن ہیں، ہم حاملان قرآن، اہل قرآن، حاملان قرآن، حافظان قرآن، ان کو احادیث میں اتنی فضیلت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، یاد کیا گیا ہے کہ انسان امیدوار ہو جاتا ہے، انسان ایک خوشی کا احساس کرتا ہے۔ فرمایا گیا کہ اہل القرآن فی درجۃ، فی اعلی درجۃ من الآدمیین، جو اہل قرآن ہیں وہ آخرت میں جو بشر کا سب سے اعلیٰ درجہ ہوگا اس میں ہوں گے ما خلی النبیین والمرسلین، سوائے انبیاء اور مرسلین کے، یعنی انبیاء اور مرسلین کے بعد جن کا رتبہ ہوگا وہ اہل قرآن ہوں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ اہل قرآن ہیں کہ جنہوں نے سچائی کے ساتھ قرآن کے ساتھ اپنی اہلیت ثابت کی ہے، یعنی قرآن کو اپنے سینوں سے لگایا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کے پیغام کو اپنے سینوں پہ سجایا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، جتنی طاقت ہے بشر کی۔ عصمت تو خیر اہل عصمت کے پاس ہے، ان کا کیا کہنا، لیکن ہم جتنا تدبر، تفکر، غور و فکر اور قرآن کے ساتھ، فیض کاشانی ایک 10ویں اور 11ویں صدی کے ایک بڑے مشہور عالم تھے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ اہل قرآن، حاملین قرآن، حافظین قرآن، ان کے درجات ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب کہا جائے کہ اہل قرآن تو صرف آپ کا ذہن جائے کہ بس وہ سب سے اعلیٰ درجے کے جو اہل قرآن ہیں، نہیں، جس نے قرآن کو سیکھنا شروع کیا وہ بھی اہل قرآن کی صف میں آ چکا ہے، جس نے قرآن کو حفظ کرنا شروع کیا وہ بھی اہل قرآن کی صف میں آ چکا ہے۔ البتہ یہ شاہراہ بہت طولانی ہے، اس کے درجات اور مراتب ہیں۔ ہاں، یہ فرض بنتا ہے کہ جب اس قرآن کے الفاظ کو آپ نے سیکھ لیا، سمجھ لیا، حفظ کر لیا، تو اب اس کے معنی کی طرف جائیے، تدبر اور تفکر کی طرف جائیے، غور و فکر کریں، آیت کو آیت سے ملائیں۔ قرآن اپنے آپ کو صفت مسانی سے، دیکھیں ایک آیت ہے قرآن کی، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء۔ اللہ نزل احسن الحدیث، خدا نے سب سے بہترین بات اتار کر بشر کی دسترس میں قرآن کی صورت میں رکھی ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، سب سے احسن الحدیث، بہترین بات کس صورت میں رکھی ہے؟ کتاباً، ایک کتاب کی شکل میں، ہو سکتا تھا وہ ایک تقریر کی شکل میں لے احسن حدیث کو اتار سکتا تھا، لیکن اس نے ایک کتاب کی شکل میں، اس کتاب کی دیکھیں خاصیت کیا ہے، متشابہن مثانیہ تقشعر، 3 خاصیتیں اس کتاب کی بیان ہو گئی۔ یہ کتاب متشابہ کتاب ہے۔ کیا مطلب متشابہ کتاب ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس سورہ آل عمران کے شروع میں، اب آیت نمبر 7 ہے یا کتنی ہے وہ مجھے معلوم نہیں، میں آیت پڑھ دیتا ہوں، آپ لوگ بتا دیجئے اس کا شمارہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ
والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا. میرے خیال میں 7ویں آیت. اس میں قرآن کی آیتوں کو 2 حصوں میں توجہ کیجیے گا، 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. قرآن کی کچھ آیتیں محکم ہیں، ترجمہ کر دیتا ہوں، اس کو جگا دے بھائی کوئی میرے بھائی کو. هو الذی بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. کہتے ہیں سوتے ہوئے کو تو آپ جگا سکتے ہیں، لیکن جو سوتا بنا ہوا ہے اس کو کبھی نہیں جگا سکتے. تو انشاءاللہ کہ آپ لوگ نہ سوئے ہوئے نہ سوئے بننے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک مرتبہ پھر دعا تو پڑھ دیں. صلی علی محمد و آل محمد. اہل قرآن کا مجمع ہے بھائی، آیات پیش کی جا رہی ہیں تو آپ لوگوں کو تو اس کو آپ لوگ ایسی کھوکھلی خطابت تو سن سن کے عادی ہو گئے ہیں، جس پہ واہ واہ کرنے کے عادی ہو گئے ہیں. اب کچھ ایسی بھی سن لے جس میں کچھ آیتیں ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں تو اب طالب جوہری صاحب کے علاوہ جس خطیب کو دیکھا جائے اس کے شروع سے آخر تک یا خواب بیان کیا جاتا ہے یا داستان بیان کی جاتی ہے، اسی پہ عوام بڑے واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں. آیات نہ اس میں آیات ہیں نہ احادیث ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا تو سرمایہ یہ ہم اہل قرآن ہیں الحمدللہ. هو الذی، وہ خدا وہ ہے کہ انزل علیک الکتاب، جس نے آپ پر کتاب نازل کی. منہ آیات محکمات، اس کی کچھ آیتیں محکم آیتیں ہیں. محکم آیتیں کون سی ہوتی ہیں؟ جن کا معنی واضح ہوتا ہے، جیسے لیس کمثلہ شیء، خدا کی طرح کوئی بھی چیز نہیں ہے. ہن ام الکتاب، یہ محکمات کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ ام الکتاب ہے، یعنی کتاب کے اصول ہیں. یہ دیکھیے قرآن فہمی کا، یہ قرآن فہمی میں یہ آیت بڑی کام آتی ہے. کچھ آیتیں ایسی ہیں جو اصول قرآن ہیں، یعنی وہ پرنسپلز ہیں قرآن کے، ان سے دوسری آیات کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے لیس کمثلہ شیء، خدا کی طرح کوئی چیز نہیں ہے. اب اگر کہیں پہ کہا جائے ید اللہ فوق ایدیہم، خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا جو بیعت کرنے والے تھے، تو یہاں پہ سمجھنا پڑے گا کہ خدا کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح نہیں ہے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء کہہ دیا ہے. جتنی بھی آیتیں خدا کی جسم اور جسمانیت کی بو دے رہی ہیں اس کو لیس کمثلہ شیء اصل ہمیں دے دیا ہے. اس کے مطابق ہمیں ان آیتوں کو حل کرنا ہے. بس قرآن میں کچھ آیتیں اصلی ہیں، ہن ام الکتاب، وہ ام الکتاب ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ متشابہ آیات ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے. اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ، وہ متشابہ آیت کو اپنے مفاد کی خاطر توڑ مروڑ کے معنی کر کے اپنے مفاد نکالتے ہیں. وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور حال یہ ہے کہ سوائے اس کی تعویل کے سوائے خدا کے اور اس کی کوئی تعویل نہیں جانتا، اس کا باطنی معنی کوئی نہیں جانتا. والراسخون فی العلم، اور جو راسخ اور پختہ ہیں علم میں، وہ ہستیاں فقط جانتی ہیں. اس میں محکم اور متشابہ آیات قرآن کی 2 قسمیں، محکم متشابہ. لیکن میں نے جو آیت پیش کی، دوبارہ اس پہ آ جائیں. اب وہ آیت کا نمبر اوپر مجھے پتہ نہیں ہے. اللہ نزل احسن الحدیث، نہیں وہ تو هو الذی انزل علیک الکتاب ہے، یہ والی اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین، یہ کون سی آیت ہے؟ حاملین قرآن، اہل قرآن، حافظین قرآن. بتائیے جی. اچھا ہاں خیر کوئی بات نہیں، آیت کا نمبر تو چلے. سورہ زمر کی آیت نمبر 43 ہے. سورہ زمر کی آیت نمبر 43 بھائی نے نکال دی. ایک مرتبہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک اور صلوات بھیج دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس میں قرآن کو کیا کس خطاب سے نوازا جا رہا ہے؟ کیا صفت؟ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے سب سے بہترین بات اتاری ہے کتاباً، ایک کتاب کی صورت میں جس کی خاصیت یہ ہے کہ متشابہن، یہ کتاب متشابہ ہے. اب دیکھیں غور کریں، یہ وہی متشابہ ہے جو سورہ آل عمران میں ہے یا کوئی اور متشابہ ہے؟ کیونکہ اس میں پورے قرآن کو کہا جا رہا ہے متشابہ.
غور کیجئے، یہاں پر متشابہ پورے قرآن کو متشابہ کہہ رہے ہیں، یعنی پورا قرآن کیا خدا نخواستہ ناقابل فہم ہے، سمجھ نہیں سکتے ہم؟ نہیں، متشابہ کا ایک اور معنی ہے. اب اس کے لیے عربک گرامر اور لغت آپ کو پتہ ہونی چاہیے. متشابہ کا معنی یہ ہے کہ قرآن کی ہر آیت دوسری آیت کے ذریعے سے معنی ہوتی ہے، شباہت رکھتی ہے، ایک دوسرے کی مضمون میں ہم شکل ہیں. یعنی اگر جیسے قرآن، امیر المومنین کا ارشاد ہے کہ ان القرآن یصدق بعضہ بعضا، قرآن کا کچھ حصہ اگر دیکھنا ہے تو دیگر حصوں کی طرف جاؤ، دیکھو وہ کس طرح سے اس حصے کی تفسیر کر رہے ہیں. لَيَشْهَدُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ، ایک حصہ دوسرے حصے کی گواہی دے گا، ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرے گا. يُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا، اور اس قرآن کو بلواؤ. تو متشابہ یعنی ایک دوسرے سے تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ. یہ کتاب وہ ہے کہ جس کو سن کر بدن کانپنے لگتے ہیں ایمان والوں کے. ثم تلین جلودہم وقلوبہم، پھر اس کے بعد بدن میں اور قلب میں سکون کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. یعنی جب وہ پیغام قرآنی لے رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بدن ان کا کانپ رہا ہوتا ہے، لیکن جب پیغام لے چکتے ہیں تو سکون میں آ جاتے ہیں. یہ سورہ انفال کی ظاہراً آیت ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا تلیت علیہم آیاتہ، انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. ایمان والوں کی خاصیت یہ ہے. تو قرآن، اہل قرآن فرمایا، لیکن ہاں اس میں ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی ہے. ایک حدیث ہے جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی، میرے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرماتے ہیں کہ قراء القرآن ثلاثہ، جو قاریان، حافظان، حاملان اہل قرآن ہیں ان کی تین قسمیں. توجہ کیجیے گا، تین قسمیں. ایک قسم کیا ہے؟ قرأ القرآن، قاری بن گیا، حافظ بن گیا، اہل قرآن کہلانے لگا، لیکن اس کے ذریعے سے فاتخذہ بضاعۃ، اس کو نعوذ باللہ متاع بازار سمجھ کر اس کے ذریعے سے خرید و فروخت کرنے لگا. فاتخذہ، اس قرآن کو اس نے کیا بنا لیا؟ بضاعۃ. بضاعت کسے کہتے ہیں؟ متاع سر بازار. آپ سر بازار کوئی چیز لے جائیں، اس کی قیمت ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں اس کی یہ قیمت ہے. تو اس نے اپنے حفظ کو، اپنی قرآن کی معلومات کو اور اس فن کو کیا بنا لیا؟ کاروبار کا ذریعہ بنا لیا. وَاسْتَدَرَّ بِهِ الْمُلُوكُ، اس کے ذریعے سے مالداروں کی جیب خالی کرنے لگا. وَاسْتَطَالَ بِهِ عَلَى النَّاسِ، دیکھیں عجیب جملے ہیں. اور اس کے ذریعے سے لوگوں پر اپنا روب جھاڑنے لگا. استطال بِهِ عَلَى النَّاسِ، کہ آپ کو پتہ نہیں، ہم بتا دیتے ہیں، ہم تو حافظ ہیں، ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ ہیں. صحیح ہے. ایک قسم یہ. وَقِسْمٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ حَفِظَ حُرُوفَهُ وَزَيَّعَ حُدُودَهُ، قرآن کو اس نے حروف قرآن، الفاظ قرآن کو تو حفظ کر لیا، لیکن حدود قرآنی کی رعایت نہیں کرتا. یعنی یہ پہلے والے گروہ سے الگ ہے. البتہ تھوڑا صحیح ہے، یہ پہلے والے میں تو بہت ہی خرابی تھی. اس میں یہ ہے کہ صرف طوطے کی طرح اس نے رٹ لیا ہے، حفظ حروفہ، لیکن ضیع حدودہ، قرآن کے پیغام کو اس نے ضائع کر دیا. ٹھیک ہے. لیکن وقسم، تیسری قسم قاریان قرآن کی میرے اور آپ کے پانچویں امام فرماتے ہیں کہ قرأ القرآن، قرآن کا قاری بن گیا، حافظ بن گیا، اہل قرآن بن گیا. اخذ دواءہ علی داء قلبہ،
جس نے قرآن کے مرہم کو اپنے دل کے زخم پر رکھ کر دل کو نورانی بنا دیا. یہ قرآن جیب بھرنے کے لیے نہیں آیا تھا یا شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ دلوں کی اس بیماری کو شفا دینے کے لیے آیا تھا. اخذ دواءه فوضع دواءه على داء قلبه فاسهر به ليلا واظمأ به نهارا. اس قرآن نے اس کے ساتھ وہ کر دیا کہ جو عشق ایک انسان کے ساتھ کر ڈالتا ہے. اس قرآن نے اس کی راتوں کو نماز شب بنا دیا، اس کے دن کو روزوں میں تبدیل کر دیا. یہ اگر اس کا ذکر ہوتا ہے زبان پہ تو قرآن، اس کی یاد ہوتی ہے تو قرآن. یہ قسم سوم کہا کہ یہ ہیں الکبریت الاحمر. یہ وہ ناپید یا کم پید، کبریت احمر کہتے ہیں یعنی ایک یاقوت سرخ جو بہت ہی کم ملنے والا، ایک معدنیات میں سے بہت ہی کم ملنے والا کمیاب پتھر ہوتا ہے. کہا یہ وہ ہے. کوشش کریں کہ ہم ان تیسری قسم میں سے، نہ پہلی اور دوسری قسم، پہلی میں سے تو بالکل نہیں کہ جس کے جو استدر بہ الملوک، دوسری والی میں سے بھی نہ ہو. کوشش کریں کہ خالی اس کو رٹیں اور اس کی حدود کو ضائع کر دیں، ایسے نہیں بنے. یہ بہت ہی نایاب چیز ہے، یہ بہت ہی تحفہ الہی ہے. اس کو واقعا اور اپنے آپ کو، ہماری قوم کا ایک مشکل، اب ہم اپنے ہیں کیونکہ سارے یہاں پہ اہل قرآن ہیں، اپنا ایک درد بھی یہاں پہ. ہماری قوم، معذرت چاہتا ہوں، ہماری قوم جتنا پیسہ منقبت خانی، قصید خانی اور فلاں خانی اور حدی خانی پہ خرچ کر رہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں خرچ نہیں کرے، میں کہہ رہا ہوں کہ پیغمبر اکرم نے دو چیزیں گراں قدر چھوڑی تھیں، قرآن اور اہل بیت. اہل بیت کے لیے ہم اپنا پورا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، قرآن کے لیے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ جب جتنا ایک منقبت خان کو شہرت یا جو بھی عزت حاصل ہے اس سے بڑھ کر کہیں قاری قرآن کو حاصل ہونی چاہیے. جب تک ہمارا معاشرہ اس منزل پہ نہیں آئے گا کہ ایک قاری قرآن کو وہ اہمیت نہیں ملے گی جو ہمارے ائمہ جسے دیتے تھے، جب تک ہمارا معاشرہ علوی معاشرہ، حسینی معاشرہ نہیں کہلائے. آپ یہ دیکھیے نا کہ ہمارے یہاں مجلس امام حسین میں کسی قاری کو بلا کر ایک 5 منٹ کی تلاوت نہیں کرواتے. یہ ہمارا المیہ ہے. قرآن اپنی زندگی میں داخل کرنا ہوگا، اگر نہیں کریں گے. مثلا آج کل فلاں صاحب کو، یعنی اتنی اہمیت ہے جو ایک دور میں جو ہوتی تھی، ائمہ کے دور میں شاعروں کو جو اہمیت حاصل ہوتی، آج وہی ہمارے منقبت خانوں کو حاصل. میں منقبت خانی کے خلاف نہیں ہوں، خدا نخواستہ کسی کو یہ توہم نہ ہو، میں خود بھی کوشش کرتا ہوں منقبت خانی کی، ایسی بات نہیں ہے. اور ہاں، منقبت خانی میں خود بھی کرتا ہوں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو اس کا اپنا حق ادا کریں. اگر پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا کہ کتاب اللہ و اطرتی، میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. علامہ طباطبائی جو مفسر بزرگ قرآن ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی نہ شیعوں نے پیروی کی نہ سنیوں نے. کیوں؟ ہم نے اہل بیت کو لے لیا، قرآن کو چھوڑ دیا. انہوں نے قرآن کو لے لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا. تو انہوں نے تو فرمایا تھا کہ میں 2 گراں سنگ چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. آج ہمارے بچے سے پوچھے، ہمارے 10 شیعہ بچوں میں سے 9 کو قرآن پڑھنا تک نہیں آئے گا. لیکن اس کو کہو کہ ندیم سرور صاحب کا فلاں نوحہ سناؤ تو فر بولنے لگے گا. یہ ہمارا المیہ ہے، یہ ہمارا المیہ ہے. جب تک ہم اس فلاح پہ نہیں، مثلا رہبر معظم انقلاب کو دیکھیں، قرآن کو کیا اہمیت دیتے ہیں، اس طرح عزاداری کو اہمیت دیتے ہیں. قرآن کو رمضان المبارک میں اپنی اتنی مصروفیات کے باوجود
روز قرآنی محفل کا انعقاد ہوتا ہے. تو جب آپ اپنی قوم کے قراء کو، حاملین قرآن کو آپ اہمیت دیں گے تو وہ شوق بڑھے گا نا، اس میں ترویج، اس ثقافت کی ترویج جبھی ہوگی. وگرنہ ہمارا حال ویسا ہی رہے گا جیسے ہمارا حال. اب تو پھر بھی الحمدللہ بہت فرق پڑ گیا ہے. ہماری جو بہرحال سینٹرز کھل گئے ہیں الحمدللہ. انقلاب اسلامی کے بعد تو واضح طور پر اس میں فرق نظر آیا ہے. خداوند متعال سے ہماری دعا ہے کہ مزید اس ثقافت کو، اس قرآن کی ثقافت کو ہمارے معاشرے میں اور زیادہ رائج کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. خداوند متعال ہم سب کو قرآن اور اہل بیت سے جدا نہ فرمائے. زمانے کے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرمائے. جہاں کہیں اسلام اور مسلمین کا پرچم لے کے جس محاذ پہ مومنین ہیں ان کو کامیاب و کامران کرے. خداوند متعال اہل باطل، کفر و نفاق و الحاد کے پرچم کو سرنگو فرما. پروردگار قرآن کو اپنے سینوں میں سجانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کو فہم و تدبر، اس میں تفکر اور تدبر اور سوچ بچار کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار جس طرح سے ہم اپنے زمانے کے امام سے توسل کرتے ہیں، اسی طرح پروردگار ہمیں قرآن سے بھی توسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار زمانے کے امام کو ہماری قرآنی تہذیب سے، ہمارے قرآن سے رہنے کی وجہ سے راضی اور خوشنود فرما. معاشرے میں قرآنی تہذیب کو، قرآنی فرہنگ کو رائج کرنے کی توفیق عطا فرما. جن لوگوں کا بہرحال قرآن سے کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے، چاہے وہ معلمین قرآن ہیں، چاہے وہ حافظین قرآن ہیں، پروردگار ان سب کے دلوں کو سکون عطا فرما. ان کی تمام دنیاوی اور اخروی حاجات کو قبول فرما. اس قرآن کے وسیلے سے ان کی زندگی میں چین اور سکون عطا فرما. ان کو اور مزید توفیق عطا فرما کہ اس راستے میں اور کوشاں رہیں اور قدم آگے بڑھاتے رہیں. زمانے کے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. انہیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں سے قرار دے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ جب وہ ظہور کریں تو ان کے قدموں میں شہادت نصیب عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بحق محمد وآله الطاهرين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اگر 5-10 منٹ